حاضرین جمعہ، ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صبر کی اتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے اور صبر پر ہم کو اتنا زیادہ ابھارا ہے، تو یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ آخر یہ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ کہیں ہم میں سے کچھ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو، کوئی آپ کو باندھ کر کے مار رہا ہو، مسلسل آپ کو ستائے جا رہا ہو اور آپ اس کے اس ظلم و ستم کو سہے جا رہے ہوں، کیا یہی صبر ہے؟ میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ صبر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے غیرتی ہے، یہ انسان کی سستی اور کاہلی کی انتہا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر ایک عظیم الشان صفت ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو ابھارتا ہے۔ صبر کی تعریف لغت کے روح سے دیکھا جائے تو صبر کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، ٹھہرنے کے، روکنے کے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حبس النفس عن الجزع، اپنے آپ کو جزع فزع کرنے سے روک دینا، اپنے آپ کو کسی مصیبت اور پریشانی کے لاحق ہونے پر جزع فزع سے روک دینا۔ اور یہی نہیں، صبر کرنے والے تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جب جہاد میں دشمن کے سامنے جب وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں صابر کہا ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو ان کے 200 لوگوں پر غالب ہوں گے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ صبر کرنا، جنگ کے میدان میں بھی صبر ہوتا ہے، جب آپ دشمن پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی صبر ہوتا ہے۔ الغرض، صبر وہ صفت ہے جو ایک مومن کی زندگی میں، ایک مومن کے تمام اعمال میں صبر درکار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ صبر دیکھا جائے تو بہت طرح کا صبر ہو سکتا ہے۔ ایک صبر تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جن برائیوں سے روکا ہے، جن غلط کاموں سے روکا ہے، ان غلط کاموں کا خیال دل میں آئے، ان کی خواہش پیدا ہو اور ان کی جو ہے تڑپ، ان کی للک پیدا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو روک رکھنا، یہ ایک صبر ہے۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم برائیوں کو جو بہت اپنی خوش نما نظروں سے دیکھتے ہیں، برائیاں جو آج کل کے زمانے میں نہایت ہی خوش نما انداز میں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا بھی دل ان کی طرف لپک پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی اپنے نفس کو محبوس کر لینا، اپنے نفس کو روک لینا، یہ ایک صبر ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن اوامر کا حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے روک کر کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ان کی پوری امت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹے رہیے، اس پر جمے رہیے۔ تو جو نیکیوں کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی ایک مومن کو صبر درکار ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نیکیوں میں رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھیں، پابندی کے ساتھ رکھیں۔ جو لوگ نیکیوں میں ہوتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں 10 طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، کسی کا دل نماز میں لگتا ہے اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کو فرشتے اچک لے جائیں گے، اس کا دل نماز میں اس قدر لگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی صف میں کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جیل میں بند ہیں، وہ ابھی جیل میں بند ہیں، تھوڑی دیر میں جیسے ہی جیل کا تالا کھلے گا وہ فوراً بھاگ لیں گے۔ یہاں پر بھی میرے بھائیوں صبر کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ،
کہ تم اپنے نفس کو روک کر کے رکھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تم اپنے نفس کو روک کر کے رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے ہیں صبح و شام۔ یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہنے میں۔ آج ہم برے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو بہت طرح سے جھیلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی صبر لوگ کرتے ہیں۔ صبر وہ کام نہیں ہے کہ صرف مومن کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگ صبر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ برائی کرنے میں صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے میں صبر کرتے ہیں، انہیں جھیلتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو سہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھو، اپنے آپ کو جمع کر کے رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو پکارتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آپ کوئی دوست بنائیں، کوئی ساتھی بنائیں تو دیکھ لیں کہ آپ کا ساتھی اللہ رب العالمین کو پکارنے والا ہو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو، صبح و شام کی دعاؤں کا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اگر کوئی ایسا ساتھی مل گیا تو ایسے ساتھی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر کی جو صفت ہوتی ہے یہ انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ دنیا میں ہر کسی کی زندگی میں بعض ایسے لمحات آتے ہیں، خواہ وہ کتنا بھی مالدار، کتنا بھی خوشحال کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک شخص جو کسی قلعے میں پیدا ہوا ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوا ہو، لیکن اس کی بھی زندگی میں صبر آزما پہلو آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ انسان کو وہاں پر اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی صبر کیجئے جیسے کہ انبیاء اور رسول میں سے وہ انبیاء کرام جن کو ہم اولو العزم کہتے ہیں انہوں نے صبر کیا تھا۔ اولو العزم انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں ہمارے نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ 5 انبیاء کرام ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ یہ اولو العزم کیوں کہلائے؟ ان کے اندر عزم و ہمت کا وہ مقام تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کو بطور مثال پیش کیا ہے اور ہمیں ان کے صبر کے جیسا صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ایک ایک نبی کا جائزہ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 1050 کم یعنی 1000 تقریباً 950 سال تک صرف سمجھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم کی دماغ میں بات نہیں گھسی، ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور سوائے چند لوگوں کے علاوہ کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کوئی ان کی بات پر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے اولو العزم نبی ہیں۔ کیوں نبی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تقریباً 1000 یعنی 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے آپ کو روک کے رکھا، اپنے آپ کو جمع کے رکھا اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ میں۔ یہ صبر ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے صبر کرو جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ان کا نمونہ جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید میں امام ہیں، امام الموحدین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صبر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جب اپنے باپ کے یہاں بتوں کی پرستش دیکھتے ہیں، وہ بت پرستی بھی دیکھتے ہیں اور بت گری بھی دیکھتے ہیں، تو ان کا دل کتنا کڑتا ہے، اور وہ ایسی صورت میں جب بتوں کو توڑ کر کے وہاں سے ان کے گھر سے ان کو دھمکیاں ملنے لگتی ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں، تو دھمکیوں کے ساتھ انہیں لالچ بھی دی جاتی ہے، انہیں سلطنت کی، انہیں بڑی بڑی چیزوں کی لالچ دی جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھتے ہیں۔ یہ صبر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کے مختلف لمحات آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لمحات میں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ابتلا اور آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی خوف کے مسائل لا کر کے، کبھی کبھی ملک کے سیکورٹی کے کچھ مسائل ہو جائیں گے، آپ کی یہاں کی شانتی بھنگ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں آپ کا امتحان ہوگا۔ والانفس، اور اسی طرح سے کبھی کبھی آپ کے نفسوں میں کچھ کمی کر دی جائے گی، آپ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین موت دے دے گا، آپ کے پیاروں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کبھی بھوک مری دے کر کے تمہیں آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی مالوں میں کمی کر دے گا، کبھی کبھی جانوں میں کمی کر دے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی پھلوں میں کمی کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، غلوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کے یہاں مصیبت آ گئی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی صورت میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے لوگ خوش ہو جائیں، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والوں کی صفت بتائی گئی الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم جو کچھ ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارے گھر کی اگر کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی تھی، ہمارا بچہ اگر مر گیا ہے بچپن میں تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا، اگر ہمارے مالوں میں کوئی کمی ہو جائے تو وہ اللہ ہی کا دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ تو صبر کا جو فائدہ ہے وہ عظیم الشان ہے، وہ لامحدود ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء رسول کو بھی آزمایا ہے، اور ان میں جو سب سے اعلیٰ لیول کے انبیاء ہیں جن کو ہم اولو العزم کہتے ہیں، ان کے صبر کی نقل کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم ان کے صبر جیسا صبر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، اور اخیر میں ہمارے نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے عبارت ہے۔ تو دنیا میں مصیبتیں تمام لوگوں پر آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے گا جو بندہ اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ بے شک دنیا میں سب سے زیادہ شدید آزمائش ان کی ہوتی ہے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے جو انبیاء کرام سے قریب ہوتے ہیں، جو ان کے مثل ہوتے ہیں، جیسے علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی طرح سے وہ لوگ جو انبیاء کرام کے پیروکار ہوتے ہیں،
ان کی بھی دنیا میں آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گامزن ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، انہیں چڑھایا جاتا ہے، انہیں تانے دیا جاتا ہے، انہیں چھوٹا کپڑا پہننے کا کبھی تانا دیا جاتا ہے، کبھی انہیں پچھڑا پن کا تانا دیا جاتا ہے کہ یہ پچھڑے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مالوں میں بھی، تم اپنے نفسوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور بضرور ایسے لوگوں سے اذیت ناک باتیں سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، جو اہل کتاب ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین سے بھی کچھ اذیت بھری باتیں تم سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم نے صبر کیا، تم نے تقویٰ کا دامن پکڑ کے رکھا، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت کو پکڑ کے رکھا، تو ایسی صورت میں یاد رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام بہت بڑے ہمت کا کام ہے، بہت عزم و ہمت کا کام ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی شخصیتیں اللہ رب العالمین جو دنیا میں بھیجتا ہے، ان کے پاس اسی کے بقدر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور ہر انسان کا دین جتنے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی دین کی مضبوطی کے حساب سے اس انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کی اہمیت کو سمجھیں، کہ ہم صبر کو، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، العلم نور والصبر ضیاء، علم روشنی ہے اور صبر ضیاء ہے۔ نور کے معنی بھی ہوتے ہیں روشنی کے، اور ضیاء کے معنی بھی ہوتے ہیں روشنی کے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں روشنیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ چاند کی روشنی کو نور فرماتا ہے، سورج کی روشنی کو ضیاء فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس روشنی میں روشنی کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی تیزی بھی ہو، اس میں تھوڑی تیزی بھی ہو۔ تو صبر ایسے لوگوں کے اندر آتا ہے جن کے اندر سختی ہوتی ہے، جن کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ تو الصبر و ضیاء ان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے سامنے راہیں کھلتی جاتی ہیں، راہیں نظر آتی جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایک پختگی پیدا ہوتی جاتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کی اہمیت کو سمجھیں، اور صبر کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا، جو بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے ہوگا، وہ بغیر کسی معیار کے ہوگا۔ وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا آپ اس کی تمنا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ کی گمان میں نہیں آ سکتا ہے کہ صبر کا کتنا زیادہ اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہی ہیں جن کے بھائیوں نے بچپن میں ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور دشمنی اور حسد کے چلتے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ مصر کے بازار میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چند پیسوں میں ان کو بیچ دیا گیا۔ مصر کے بادشاہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور بادشاہ کے یہاں مقام و مرتبہ انہیں حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، وہ جزا فضا، وہ رونا دھونا نہیں کرتے۔ اور جب وہ موقع آتا ہے کہ مصر کے دربار میں ان کی حکومت ہے، وہ وزیر خزانہ ہیں، اور ان کے وہ بھائی جنہوں نے ان کے خلاف اپنے حسد اور اپنے دشمنی اور اپنے بغض کے چلتے یہ حرکت کی تھی، آج ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں کچھ غلہ دے دیجئے، ہمارے علاقے میں سوکھا پڑ گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ انہ من یتقی، بے شک جو آدمی
تقوی اختیار کرتا ہے وَيَصْبِرْ صبر سے کام لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ رب العالمین ایسے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، صبر کے جو ثمرات ہیں، جو اس کی فضیلتیں ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں اگر پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں صبر کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے اور ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔